اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا؟ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تھاٹ آف دا ڈے جو میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کے آسمانی من میں سے ہمارے لیے فراہم ہوا ہے اس کے بارے میں غور کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے۔ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ اور آج تھاٹ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آج خدا کے اس طرز کے خادم کہاں پر ہیں جو بڑی دلیری کے ساتھ توبہ کرنے والوں کو بھی اور بپتسمہ پانے والوں کے لیے بھی اس طرح سے دلیری سے کلام کر سکیں ان کے ساتھ اور ان کو یہ کہہ سکیں واشگاف الفاظ میں پوری دنیا آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ چند دن پہلے خدا نے بڑا خوبصورت کلام کیا داؤد کے توسط، اور داؤد کے توسط سے ہم نے خدا کا پاک کلام یہ سیکھا اور دیکھا خدا کے پاک کلام میں سے کہ دیکھو وہ آدمی جسے خداوند تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے، مبارک ہے، بلیسڈ ہے وہ آدمی جس کو خداوند تنبیہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اگر یوحنا سختی کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو یہ تنبیہ ہے اصلاح کے لیے، درستگی کے لیے، اپنے آپ کو اپنی راہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی درستی کے لیے اور ٹھیک کیے جانے کے لیے ہیکل میں سے ان سارے لوگوں کو نکال باہر جو خدا کے گھر کو کاروباری انداز میں ڈیل کر رہے تھے۔ اور یوحنا یہاں پر مینشن کرتا ہے بڑی خوبصورت بات، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ ہم شاید پانی کے بپتسمہ کو تو مانتے ہیں، لیکن کیا ہم پاک روح کے بپتسمہ سے بھی واقف ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ وہ دور ہے، یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ خدا کا روح ہمیں روح القدس سے اور آگ سے بپتسمہ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، تھاٹ آف دا ڈے آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے صرف پانی کا بپتسمہ لیا ہے اور پاک روح کا بپتسمہ آپ کو میسر نہیں ہے، آپ اس سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، تو خدا کے پاک کلام کو اور زیادہ سٹڈی کیجئے، خدا کے پاک کلام کو پڑھیے، خدا کے پاک روح سے واقفیت حاصل کیجئے اور خدا کے پاک روح کا بپتسمہ اپنی زندگی میں حاصل کیجئے۔ یسوع مسیح جب گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا تو یوحنا نے اس کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنی اگزامپل سے، اپنی مثال سے یہ نمونہ ہمیں دکھایا کہ پانی کا بپتسمہ لینا بھی ضروری ہے، اور جب اس نے پانی کا بپتسمہ لیا تو پاک روح کا بپتسمہ بھی اسی لمحہ اس کی زندگی میں داخل ہوا اور اس پر آ کر ٹھہر گیا، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو
कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और मजे की बात यह है कि अभी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज नहीं किया था, अभी कोई ऐसा काम नहीं करके दिखाया था, लेकिन इसके बावजूद खुदा की तरफ से ये मोहर और ये कंफर्मेशन अपने बेटे के लिए थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा जब हमें चुनता है, आपको चुनता है, या दुनिया में से किसी को भी अपनी खिदमत के लिए चुनता है, तो खुदा उसको माँ के पेट से ही अपने लिए मखसूस कर लेता है। अभी उस शख्स ने कोई काम नहीं किया, कोई काम करके नहीं दिखाया, कोई खिदमत नहीं की खुदा के लिए शुरू, लेकिन इसके बावजूद खुदा का मसहा, खुदा का रूह उसको चुन लेता है अपनी गवाही के लिए, अपने नाम के लिए। और जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, जबकि अभी उसने काम शुरू भी नहीं किया, खिदमत शुरू भी नहीं की, और खुदा उसके बारे में ये ऐलान करता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और खुदा ने जो जुमला, जो स्टेटमेंट अपने बेटे के लिए बोली, उसने मरते दम तक और जिंदा होकर भी, आसमान पर जाकर भी, और आज तक भी उस स्टेटमेंट को अपनी जिंदगी में कायम रखा है। उसने ये साबित किया कि हाँ, वो उसका प्यारा बेटा है, और हमेशा अपने अमल से, अपनी जिंदगी से, अपने कामों से, अपने किरदार से, अपनी खिदमत से, अपनी गुफ्तार से, अपने चाल चलन से उसने ये साबित किया कि हाँ, मैं उसका प्यारा बेटा हूं जिससे वो खुश है। हम में से बहुत से लोगों को खुदा अपनी खिदमत के लिए चुनता है, माँ के पेट से ही अपने लिए चुन लेता है, मखसूस करता है, अलहदा करता है, परवान चढ़ाता है, हमें मुहैया करता है, हमारे लिए रास्ते निकालता है, दुरुस्त करता है हमारी राहों को, और रास्तों को हमवार करता है, हमारे लिए खिदमत की अपॉर्चुनिटीज खुदा पैदा करता है। लेकिन सवाल और थॉट आज ये है कि क्या हम यीशु मसीह की तरह से ये साबित करते हैं कि हाँ, हम उसके प्यारे बेटे और बेटियां हैं जिनसे वो खुश है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, और खुदा हम सबको ये तौफीक अता करे कि खुदा जिस तरह से यीशु मसीह के बारे में ये बड़े वसूख के साथ कह सकता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसी तरह से खुदा मेरे लिए, आपके लिए, हम में से हर एक के लिए खुदा ये बड़े फख्र के साथ एलानिया ये कह सके कि ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मत्ती की इंजील, उसका 3 बाब। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मारिफत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और इसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदो नवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाई यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ए सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया
اور یسوع بپتسمہ لے کر فلف اور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے زبور کی کتاب اس کا 21 باب۔ اے خداوند، تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے نہایت شادمانی ہوگی۔ تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے اور اس کے منہ کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا، کیونکہ تو اسے عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے۔ اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے۔ تیری نجات کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے۔ تو اسے حشمت و جلال سے آراستہ کرتا ہے، کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اپنے حضور اسے خوش و خرم رکھتا ہے، کیونکہ بادشاہ کا توکل خداوند پر ہے اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہ ہوگی۔ تیرا ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھونڈ نکالے گا، تیرا دہنا ہاتھ تجھ سے کینہ رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا۔ تو اپنے قہر کے وقت ان کو جلتے تنور کی مانند کر دے گا۔ خداوند اپنے غضب میں ان کو نگل جائے گا اور آگ ان کو کھا جائے گی۔ تو ان کے پھل کو زمین پر سے نابود کر دے گا اور ان کی نسل کو بنی آدم میں سے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کرنا چاہا۔ انہوں نے ایسا منصوبہ باندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ان کا منہ پھیر دے گا، تو ان کے مقابلہ میں اپنے چلے چڑھائے گا۔ اے خداوند، تو اپنی ہی قوت میں سر بلند ہو اور ہم گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں گے۔ زبور 22۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا۔ لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضحکہ اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے۔ جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا۔ میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ مجھ سے دور نہ رہ، کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں۔ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بسن کے زور آور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینہ میں پگھل گیا۔ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھید، سب ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ۔ اے میرے چارہ ساز، میری مدد کے لیے جلدی کر، میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، اس کی ستائش کرو۔ اے یعقوب کی اولاد، سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل، سب اس کا ڈر مانو۔ کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ بڑے مجمع میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے، میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا۔ حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے، تمہارا دل ابد تک زندہ رہے۔ ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے، وہی قوموں پر حاکم ہے۔ دنیا کے سب آسودہ حال لوگ کھائیں گے
اور سجدہ کریں گے۔ وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھکیں گے، بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا۔ ایک نسل اس کی بندگی کرے گی، دوسری پشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی۔ وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔